السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دو تین بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو واشنگٹن ٹائم نے ایک رپورٹ شائع کیا ہے امریکی حکام کے حوالے سے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، کہ امریکی حکام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، جنوبی ایشیا میں ایک بہت با اثر شخصیت کے طور پر ابھر کے آئے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر آسانی سے بنا جا سکتا ہے۔ جنرل عاصم منیر سے مراد پاکستان ہے، یعنی پاکستان کے ساتھ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اچھا اسٹریٹجک پارٹنر فیوچر میں بنا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک جو دورہ تھا امریکہ کا، وہ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا دورہ جو تھا جنرل عاصم منیر کا وہ ناکام ہوا، لیکن میرا لاسٹ دو تین ویلاگ سے پہلے ایک ویلاگ سننے تو میں نے کہا تھا کہ یہ کامیاب دورہ ہے، اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے BLA، اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا تھا واشنگٹن حکومت نے، ٹرمپ کی حکومت نے۔ تو اثرات تو آنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ جو امریکہ کا یا ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرسٹ ہے وہ بھی کئی بار چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ وہ جو انٹرسٹ ہے وہ ٹوٹل جو ہے پاکستان کی معدنیات کے اوپر ہے، اور اس حوالے سے جو تیل نکالنے کی کہانی چلی تھی، پھر ایران اور بلوچستان کا جو بارڈر ہے پاکستان کا اور ایران کا، بلوچستان کا جو ایریا وہاں سے، تو اس پہ بھی تحفظات کا جو اظہار کیا تھا ایرانی صدر نے، ایرانی صدر پاکستان بھی آئے تھے۔ تو یہ جو 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کی، یہ اس حوالے سے جو چیزیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں، یہ اس ملاقات کا نتیجہ ہے، جو اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ، اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا، تو پھر دوسرا ابھی اسحاق ڈار جو ہیں وہ افغانستان دورے پہ ہیں۔ چائنا، افغانستان اور پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اور آج بھی مذاکرات ہونے ہیں۔ تو افغانستان کی سرزمین سے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی، اس چیز کو روکنا بہت آسان ہو جائے گا۔ چائنا خود اس چیز میں مداخلت کر رہا ہے، اور چائنا چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوں، تاکہ خطے میں دوبارہ امریکہ کو آنے کا جو چانس ہے یا بہانہ ہے وہ نہ بنے۔ تو چائنا خود ڈائریکٹلی جو ہے پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چائنا دوسری طرف انڈیا کے ساتھ بھی کلوز ہو رہا ہے۔ انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی ڈیو ہے دورہ نیکسٹ ویک، اور جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ بھی چائنا کا دورہ کر سکتے ہیں دسمبر کے اندر، اور یہ پہلا دورہ ہوگا پچھلے 7 سال میں انڈین پرائم منسٹر کا، یہ پہلا دورہ ہوگا چائنا کا۔ اور جب مودی نے دیکھا، جب مودی کو منہ کی کھانی پڑی، اور خاص طور پہ امریکہ نے انڈیا کو جو ہے وہ اپنی ایک جو کلوزنس تھی اس سے دور کر دیا، اور پاکستان کو اپنے کلوز کرنا شروع کر دیا، تو اب مودی کی جو حکومت ہے وہ چائنا کے کلوز ہونا چاہتی ہے۔ اب پاکستان جو ہے اس کو کلیئر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی امریکہ اور چائنا کے حوالے سے۔ اگر پاکستان یہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا آ رہا ہے پچھلے 75 سالوں سے، وہ اگر اسی طرح کھیلنے کی کوشش کی تو چائنا جو ہے وہ پاکستان سے دور ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے واضح پالیسی بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے، کہ اگر پاکستان امریکہ کے کیمپ میں جاتا ہے تو چائنا ناراض ہوتا ہے، چائنا انڈیا کو اپنے ساتھ کر لے گا، اور اگر پاکستان چائنا کے کیمپ میں رہتا ہے تو انڈیا کو بھی نقصان ہے۔ ظاہر بات ہے اگر پاکستان ہوگا تو انڈیا تو چائنا کے کلوز نہیں آ سکتا، تو اور دوسرا امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی خراب ہوں گے۔ تو یہ واضح طور پہ ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، ایک پالیسی بنانی پڑے گی، نہیں تو پاکستان یہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے وہ اب آگے نہیں چلے گا۔ باقی جو دوسرا ہوا آج مین واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ DGISPR نے جو سہیل وریچ کا کالم تھا جس میں کافی چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا، اس کو ڈینائی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو چیف آرمی اسٹاف ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے اس قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دیا۔
تو وہ جو چیزیں تھیں، جو باتیں تھیں، ثالثی کی بھی اس میں بات کی گئی تھی، کافی 10 سالہ منصوبت کی بھی بات کی گئی تھی. تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب اس چیز سے مکر گئی ہے یا یو ٹرن لے لیا ہے، یا واقعی ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. یہ سہیل ورائچ کا اپنا ہی ایک خود لکھا ہوا ایک آرٹیکل تھا. تو یہ چیزیں بھی ریورس ہو گئی ہیں جو سہیل ورائچ کے آرٹیکل کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی. دوسرا، عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ آج 9 مئی کے کیسز میں ہو گئی. اس کی جو باقاعدہ ڈیٹیل ہے وہ آئیں گی، میں آپ سے شیئر کروں گا. پھر کچھ سیاسی چیزیں بھی ہیں، وہ میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ جو میرا وی لاگ ہے 32 صوبوں والا جو ایک چکر چل گیا ہے، اس حوالے سے میں نیکسٹ وی لاگ میں آپ سے ڈسکس کروں گا. بہت شکریہ.